قرآن کریم میں آپ کہیں ریلیٹ کر سکتی ہیں انہی جگہوں پہ؟ قرآن کریم کے اندر کوئی آیات ایسی ہیں, کوئی لوکیشن ایسی بتائی گئی ہے, کچھ الفاظ اگر ایسے ہیں کہ جو آپ کو لگے کہ وہ انہی جگہوں کو ریفر کر رہی ہیں؟ جی, قرآن کریم میرا پہلا فلٹر ماڈل ہے. سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیات سے گزار کے ہی اس کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ وہ ہمارا مسٹ ماڈل ہے, کہ ہم دوسری کسی جگہ سے وہ کنٹرڈکشن اگر قرآن کریم سے آ رہی ہے تو پھر وہ چیز فیل ہو جاتا ہے ہماری تھیوری. قرآن کریم کے اندر حضرت ذوالقرنین کا سفر میں کہا گیا ہے سب سے پہلے کہ انہوں نے مغرب کی طرف ایک سفر کیا اور انہوں نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا, یعنی ڈارک پانی میں, کالے پانی میں. تو اگر آپ اینڈس کو دیکھیں, ساؤتھ امریکہ مغرب کی طرف بالکل آخری جزیرہ ہے, اس کے بعد کوئی جزیرہ نہیں آتا, پھر ایک بڑا پیسفک اوشین ہے اور اس کے بعد پھر وہ جگہ گھوم جاتی ہے, دنیا گھوم جاتی ہے اور ایسٹ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا کا مغرب کا سب سے لاسٹ ریجن جو ہے وہ ہمارا ساؤتھ امریکہ ہے, اور اس ساؤتھ امریکہ کا بھی بالکل لاسٹ جو پٹی ہے وہ اینڈس کی پٹی ہے. تو وہاں کا سفر قرآن کریم کے حساب سے ایکسٹریم ویسٹ ہے, تو وہ ایکسٹریم ویسٹ میچ کرتا ہے. ایکسٹریم ویسٹ میں جا کر پھر جو قرآن کریم کی جو میں نے آیتیں دیکھی ہیں اس میں سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھنا, وہ سن مررز ہیں. میں نے اور بھی جگہوں پہ دیکھنا چاہا, کہیں پہ بھی انگریو سن مررز نہیں ہیں, مگر صرف وہیں پر ہیں, صرف انہی پہاڑیوں پر ماچو پیچو کی, یعنی وہاں پہ اگر آپ اینڈس میں جاتی ہیں, ایکسٹریم سفر کرتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے بھی آخری کی پٹی میں جو اینڈس کی پٹی ہے, وہاں پہ مختلف ممالک ہیں, چلی ہے, پیرو ہے. تو وہاں سے آپ پیرو کے اندر جو پہاڑیاں ہیں ان کے اندر یہ سن مرر اور مشرق کا بھی ذکر ہے, تو سن گیٹ اور سن ڈائلز, یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں جو قرآنی آیات سے فٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہ پھر ایک دیوار کا جو ذکر ہے, وہ دیوار تو یہاں پہ کہیں نظر نہیں آتی, تو بہت سارے اسکالرس تو اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ جو دیوار چین ہے شاید یہ وہ دیوار ہے, اور یا وہ کسی اس طرح کی دیوار کے پیچھے ہیں. تو ان علاقوں کے اندر آپ کو کسی طرح سے بھی ایسی کسی دیوار کے شواہد ملتے ہیں؟ دیکھیں, دیواریں تو ماچو پیچو میں بھی بہت ہیں, اور کچھ دیواریں ایسی بھی بنی ہوئی ہیں, مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے. اصل میں ہمیں الفاظ کو ڈیکوڈ کرنا ہے, ہمیں عربک کو بہت غور سے دیکھنا ہے. اس سلسلے میں جب آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ایک ہنٹ ہے, جب ہم سورہ کہف کے اندر مختلف واقعات ہیں, ایک واقعہ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی سنا ہوگا. جی. اس میں ان کے 3 سفر تھے حضرت خضر علیہ السلام کے. جی. آپ نے سنا ہوگا ایک کشتی کا سفر تھا. جی. جس میں کشتی میں چھید کیا, پھر ایک بچے کو انہوں نے وہ کیا, ذبح کیا, کہ وہ بچہ وہ تھا نافرمان تھا. اور اس کے بعد تیسرا سفر تھا جس میں انہوں نے ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی اس کو انہوں نے بنایا. ہاں جی, ٹھیک ہے, جو دیوار ٹوٹ رہی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سفر میں کہتے تھے کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کا آخر میں جواب دوں گا. صحیح. جب آخر میں جواب دیا, اس میں جو آخری جو آیت ہے اس سفر کی, اس میں اس 2 یتیموں والی دیوار کے بارے میں انہوں نے جواب دیا. اس کے فوراً بعد حضرت ذوالقرنین کا سفر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اگلی آیت سے. تو جو 2 یتیموں والی دیوار کا انہوں نے جواب دیا, 2 یتیموں والی جواب, 2 یتیموں والی جی 2 یتیموں کی انہوں نے بتایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جو میں نے ٹوٹتی ہوئی دیوار بنائی تھی یہ اصل میں 2 یتیموں کی دیوار ہے, 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. ان کے والد ایک نیک آدمی تھا اور وہ مر گیا, اس نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا ہوا ہے, اور وہ دیوار ٹوٹ رہی تھی تو میں نے اسے اس لیے بنا دیا کیونکہ جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے یہ دیوار یہاں قائم رہے اور لوگوں کی نظر ادھر نہ جائے, اور جب وقت آ جائے گا وہ اس دیوار کو ہٹا کر اپنا سونا لے لیں گے, اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو اس میں اس آیت کے فوراً بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے, میرے انالیسس کے حساب سے اس میں 2 بڑے ہنٹس ہیں. ایک ہنٹ ہے اس ورڈ کا جو دیوار کے لیے یوز ہوا, جدار. یہ نہایت کامن اور ٹپیکل دیوار کے لیے یوز کرنے والا عربک ورڈ ہے جدار. اور دوسرا ہنٹ ہے کہ خزانہ دیوار کے پیچھے نہیں تھا, دیوار کے نیچے تھا. اچھا, یہ آپ ریلیٹ کر رہی ہیں 2 یتیموں والی دیوار کے اس واقعے سے, کیونکہ وہ دیوار کے نیچے والا کا خزانہ تھا, تو آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ ریفرنس جو ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں ہے, دیوار کے نیچے. آپ خود سوچیں نا کہ 2 چادروں سے بنائی گئی, ایک لوہے کی 2 چادروں سے بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے کیسے کوئی قوم چھپ سکتی ہے؟ اتنی بڑی قوم کہ وہ ہم سے 99 گنا زیادہ ہے, پتہ نہیں 999 گنا زیادہ ہے تعداد میں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ دیواریں چین بھی ہو اور اس کو بھی ہزاروں سال کا موقع دیا جائے تو کیا اس دیوار کو پھلانگ نہیں پائے گا کوئی؟ پھلانگنا چاہے تو کوئی بھی پھلانگ سکتا ہے. لیکن اوبویسلی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں رکے ہوئے ہیں, تو ایک ریفرنس تو یہ بھی ہے کہ وہ پھلانگ سکنے کی طاقت. ہمیں سیٹلائٹ میں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں سیٹلائٹ میں قوم نظر کیوں نہیں آتی جو ایک کشش سے رکی ہوئی ہے اور دیوار کے پیچھے رکی ہوئی ہے؟ نظر تو ہمیں جنات بھی سیٹلائٹ میں نہیں آتے, لیکن وہ اسی دنیا میں موجود ہیں. جی,
تو وہ تو سیٹلائٹ سے نہیں دیکھے جا سکتے. اسی طرح سے یہ قوم بھی ایسی قوم ہے جس کو انسانی آنکھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. اس قوم کو ایک حجم ایک اسپیس تو لے گی نا, وہ ایک فزیکل قوم ہے تو ایک اسپیس لیتی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ قرآن بالکل اس واقعے کے ساتھ ہے, یعنی یہ اینڈ ہوتی ہے تو واقعہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ خزانہ دیوار کے پیچھے نہیں دیوار کے نیچے ہے, اور دیوار کو ایک وقت تک قائم رہنا ہے, اور جب ٹائم آئے گا تو وہ دیوار توڑ دی جائے گی اور خزانہ مل جائے گا. اسی طریقے سے جو یاجوج ماجوج ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیوار کے نیچے, یعنی ایک دیوار ایسی کھڑی کی گئی ہے کہ جو ان کو روک کے رکھے, اور ایک سیل ہے جو ان کے اوپر یعنی بند کر دی گئی ہے, ایک ٹنل سمجھ لیں, نیچے ایک کیو سسٹم ہے زمین کے نیچے ایک. آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کہتی ہیں کہ زمین کے نیچے ہے اور پھر اس کو توڑنے کا بھی ذکر ہے, تو توڑی تو وہی جا سکتی ہے چیز جو آپ کے سامنے ہے. یہ تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو اٹھا لیا جائے اس دیوار کو, یا گرا دیا جائے, یا اگر دیوار کو توڑنے سے اس کو مشروط کیا جا رہا ہے تو اوبویسلی وہ شاید ایسے ہی ہو کہ جیسے کسی پاور سے کوئی ایک بڑی قوم اس کو توڑ رہی ہو. اگر وہ زمین کے نیچے ہے تو پھر تو وہ دیوار پھٹ جائے گی. جی, دیوار کے پھٹنے کا ہی ذکر ہے, دیوار کے ریزہ ہونے کا ذکر ہے, دیوار کے توڑنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. کہ جب وقت آئے گا, میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا, اس کا وعدہ آئے گا ٹائم, تو یہ دیوار ریزہ ہو جائے گی. دیوار کے توڑنے کا ذکر نہیں. اور ساتھ میں اسی آیت میں 2 یتیموں والی دیوار کی آیت میں جو دوسرا ہنٹ پڑا ہے وہ دیوار کا ورڈ جدار ہے, جبکہ ہمارے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سارے واقعے کے اندر کہیں پہ بھی جدار ورڈ یوز نہیں ہوا, ردم ورڈ یوز ہوا ہے. ردم کا مطلب ہوتا ہے سیل, ردم کا مطلب ہوتا ہے بیریئر. ردم کا مطلب دیوار نہیں ہوتا ایگزیکٹلی, آپ اسے دیوار میں بھی لے سکتے ہیں, چاہیں تو آپ اسے دیوار بنا لیں, مگر وہ اصل وہ ورڈ ہے بیریئر, کہ ایک بیریئر قائم کیا گیا. بیریئر میں اور دیوار میں پھر اس کا مطلب ہے ڈفرینس ہے اس ورڈ کے اکارڈنگ. جی ہاں, جب تک میں نے اس ردم والے ورڈ کو نوٹ نہیں کیا تھا مجھے بھی یہ لگا کہ ایک دیوار اوپر بنائی گئی چوڑی, اور وہ ایک دیوار ضرور ہمیں کہیں نہ کہیں ملے گی, کیونکہ کچھ دیواریں ہیں بھی. اگر آپ وہیں پر آپ دیکھتے ہیں اولینتائی تامبو ہے, یعنی وہ کسکو سے ماچو پیچو کے درمیان میں الگ الگ پہاڑیوں کے الگ الگ نام ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی دیوار بھی ہے جس کی دو پرتیں نظر آ رہی ہیں, اور بہت چوڑی سی ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے نیچے کچھ ہو, اور بہت شاندار بڑی دیوار ہے وہ, تو ہو سکتا ہے اس کے نیچے کچھ ہو. مگر جب میں نے یہ دیکھا کہ ردم ورڈ یوز ہو رہا ہے, اور اس آیت کے اندر 2 ہنٹس ہو سکتے ہیں, کہ دوسرا ہنٹ یہ بھی ہے کہ ان کے وہاں پہ ویجیٹیشن ہے. ویجیٹیشن مطلب گھاس پھوس ہوتی ہے نا, بہت ساری ہو جاتی ہے. تو جس جگہ کو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ اور بہت سے شواہد ملے, کچھ مجھے پورٹریٹس ملی ہیں جو ایجپشنس کی جو ورڈنگس ہوتی تھیں نا, ان کے ریکارڈس ہوتے تھے, وہ لکھنے میں نہیں ہوتے تھے, امیجز کی شکل میں ہوتے تھے. تو امیجز کی شکل میں وہ اپنے ریکارڈس, اپنی باتیں لکھتے تھے, اپنے واقعات بتاتے تھے. تو وہ بھی میں نے کچھ فٹ کیے, تو مجھے جن 3 پہاڑیوں کا رینج مجھے نظر آئی, وہاں پہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے میں نے اس ایریے کو دیکھا تو وہ ویجیٹیشن میں چھپا ہوا ہے. کتنی پہاڑیوں کی؟ 3 پہاڑیوں کا ذکر ہے. 3 پہاڑیوں کا, 3 مین پہاڑیوں کا ذکر تو قرآن شریف میں بھی ہے نا.